بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 174 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کتاب الاطعمہ والاشربہ والضحایا والصید والذبائح کے تحت کچلی والے درندے اور پنجے سے شکار کرنے والے جو پرندے ہیں ان کی حرمت کا بیان پڑھیں گے۔ کتاب الاطعمۃ والاشربۃ والضحایا والصید والذبائح، کھانے پینے کی چیزوں، قربانی، شکار اور ذبیحہ کے جو احکام ہے اس کے متعلق ہے یہ کتاب۔ باب النہی عن اکل کل ذی مخلب، وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن کل ذی ناب من السباع۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی سے شکار کرنے والے ہر درندے سے منع فرمایا ہے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن محارب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم خیبر عن اکل کل ذی مخلب من الطیر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجوں سے شکار کرنے والے ہر پرندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ عزیز طلبہ، کھانا پینا چونکہ انسان کی ضروریات میں شامل ہے، قربانی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور مذہبی احکامات میں سے ہے قربانی کا ہونا، جس کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبیحہ کے احکام، اور شکار جو ہے یہ انسان کی ایک جستجو ہوتی ہے اور طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کتاب الاطعمہ والاشربہ کے تحت جتنی بھی احادیث آ رہی ہیں ان میں انہی چیزوں سے متعلق جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے۔ اب ان حدیثوں کی وضاحت سے پہلے ذرا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حیوانات میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو فضاؤں میں اڑتے ہیں جیسے کہ پرندے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں جیسے کہ درندے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں، مثال کے طور پر کیڑے مکوڑے جو ہیں، اور بعض ایسے حیوانات ہیں جو سمندروں میں رہتے ہیں۔ شریعت نے ان چاروں اقسام کے جو جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان میں سے بعض کو حلال کیا ہے انسان کے لیے اور بعض کو حرام کیا ہے۔ پھر اس حلت و حرمت میں بھی اس نے اسلام نے ایک اصول مقرر کیا ہے، اصول جو ہے وہ وضع کیا ہے کہ اس اصول پر منطبق ہونے والی اشیاء جو ہے وہ حلال ہوں گی، تاکہ انسان اس اصول کے تحت اس کی حلت و حرمت کا فیصلہ کر سکے کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو لہٰذا ایک اصول بھی شریعت نے مقرر کیا ہے۔ تو لہٰذا ان میں سے جو دو پہلی اقسام ہیں، یعنی کہ ایسے حیوانات جو فضاؤں میں اڑتے ہیں اور ایسے درندے جو زمین پر چلتے ہیں، یہ جو پہلی اقسام ہیں دو، ان کا حکم ان احادیث میں بیان ہوا ہے جو احادیث ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یعنی کہ پہلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلی سے شکار کرنے والے ہر درندے سے منع فرمایا، اور دوسری روایت میں ہے نہا یوم خیبر عن اکل کل ذی مخلب من الطیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجوں سے شکار کرنے والے ہر پرندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ تو لہٰذا ان دو اقسام کا، ایک تو درندے ہیں جو کچلی سے شکار کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے دونوں آگے والے جو ہاتھ ہوتے ہیں، آگے والی جو ٹانگیں ہوتی ہیں، جو پاؤں ہوتے ہیں ان سے شکار کرتے ہیں، اور پرندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے پاؤں سے شکار کرتے ہیں اور فضا میں اڑنے والی حیوانات میں سے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دو جو حیوانات ہیں ان کے متعلق ان دو روایات کے اندر حکم بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرمایا ہے، ان کی حرمت کا بیان ہوا ہے۔
لیکن اس حلت و حرمت کی تعیین سے پہلے یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے فائدے کے لیے بے شمار چیزیں جو ہے وہ پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے چند ایسی چیزیں ہیں جن سے شریعت روکتی ہے، ورنہ اکثر جو ہے اکثریت ان چیزوں کی ایسی ہے کہ شریعت ان سے منع نہیں کرتی، صرف چند چیزیں ہیں جن سے منع کرتی ہے۔ لیکن انسان کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بھٹک جائے اور شیطان اس پر حاوی ہو جائے تو وہ غیر ممنوع چیزوں کے استعمال پر اکتفا کے بجائے ممنوع چیزوں کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، حالانکہ اس کے استعمال میں اس کا اپنا ہی نقصان ہے، جیسا کہ اس کی واضح مثال جو ہے وہ سور کا گوشت ہے یا پھر شراب ہے۔ شریعت انسان کو ان چیزوں سے روکتی ہے، انسان شریعت کو پس پش ڈال دیتا ہے اور جو ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ اگر وہ غور کر لے کہ ان چند چیزوں کو چھوڑ کر جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا ہے کیا ان کی مقدار کم ہے؟ اتنی کم ہے کہ انسان جو ہے وہ محرمات کی طرف جو ہے وہ دیکھنے پر مجبور ہو جائے۔ بہرحال جو ہے وہ زمین پر جتنے بھی جانور ہیں ان میں سے چند جو ہے وہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں، باقی اکثریت ان چیزوں کی ہے جو کہ حلال ہیں، جیسا کہ حرمت والے جانوروں میں جن کو کھانا حرام ہے کچلی والے جانور ہیں، یعنی کہ وہ جانور جو اپنے شکار کو انہی سے قابو کرتے ہیں، یعنی کہ کچلی سے قابو کرتے ہیں، آگے والی ٹانگوں سے قابو کرتے ہیں، تو اس طرح کے جو جانور ہیں درندے ہیں اس سے وہ اپنے شکار کو قابو کرتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ لیکن حرمت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس سے بالکل ہی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کا کھانا تو حرام ہے لیکن اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی، جیسے کہ اس کی کھال سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ملبوسات تیار کیے جا سکتے ہیں، اسی طرح جو پرندے ہیں جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں اسے بھی شریعت نے حرام قرار دیا ہے، البتہ اس سے بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، دوسرے طریقوں سے ان پرندوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کے لیے حرام کی ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اور جو چیزیں حلال کی ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ ممنوع چیزوں کی طرف جو ہے وہ رغبت پیدا ہو، شیطان انسان پر حاوی ہو جائے اور وہ اس کو ترغیب دے، اس کو جو ہے ابھارے اس بات پر کہ وہ ممنوع چیزوں کو استعمال کرے اور ممنوع چیزوں کو اپنے کھانے میں شامل کرے، اپنی غذا میں شامل کرے، اس پر انسان کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے اور ان چیزوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا چاہیے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حلال قرار دی ہیں۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں، ایک تو جو جانور کچلی سے جو ہے وہ شکار کرتے ہیں، اپنے شکار کو دبوچتے ہیں اور پھر اس کو کھا جاتے ہیں، وہ درندے ہیں، عن کل ذی ناب من السباع، وہ درندے ہیں جو ناخنوں سے، کچلی کا آسان معنی یوں کر لے کہ ناخنوں سے جو ہے وہ دبوچ لیتے ہیں اور پھر اس شکار کو وہ کھا جاتے ہیں، تو ان جانوروں کے کھانے سے منع کیا ہے، جیسا کہ شیر ہے یا دیگر ایسے جانور ہیں جو اس کو جو ہے وہ اپنے ناخنوں سے، آگے کے پاؤں کے جو ناخن ہوتے ہیں اس سے دبوچتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، اس طرح کے جانوروں کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرے حیوانات کی جو قسم ہے وہ پرندے ہیں جو فضاؤں میں اڑتے ہیں اور وہ اپنے شکار کو پنجوں سے دبوچ لیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، ایسے جانوروں کے حیوانات کے کھانے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اور ان دو احادیث کے اندر انہی دو قسموں کا بیان ہے، ایک وہ جانور جو درندے ہیں اور ناخنوں سے اپنے شکار کو دبوچ کے کھاتے ہیں، اور دوسرا وہ پرندے جو فضاؤں میں اڑتے ہیں اور اپنے پنجے سے شکار کو دبوچتے ہیں، شکار کو پکڑتے ہیں۔ ایسے دونوں قسم کے حیوانات سے شریعت نے انسان کو منع کیا ہے کہ ان کو کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔
لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے درندوں اور ان پرندوں کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں۔ درندے وہ جو ناخنوں سے شکار کرتے ہیں، اور وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں ان کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے کہ ان کا کھانا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوالات ہیں۔ نمبر 1، حیوانات کی کتنی اقسام ہے؟ نمبر 2، کون کون سے درندے اور پرندے حرام ہیں؟ ان دونوں سوالات کے جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔